میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون حمد و ثنا دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے۔ درود و سلام تاجدار مدینہ امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین خاتم النبیین نبی رحمت للعالمین تے میرے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے ہے۔ حضرات آج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک اندر میں مضمون یہ عرض کرنا چاہنا ہاں کہ موت اور صبر، مصیبت اور صبر۔ دعا ہے کہ اللہ پاک کما حقہ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ انتہائی قابل احترام دوستوں اور بزرگوں، جو حالات و واقعات نے اور جس طرح بھی صورتحال سانو تمام اہل خانہ نو اور توانو لوگانو جنہاں نو بزرگاں نال محبت سی، پوری جماعت نو، یہ سب واسطے ایک بہت بڑی ازمائش۔ سانو پتہ ہے اگرچہ اسی انہاں دی حقیقی اولاد ہاں لیکن ساڈے نالوں ود کے محبتاں کرنے والے ہیں۔ اس واسطے اس صدمے کے موقع دے مناسب سمجھیا کہ موت دے بارے بھی کچھ عرض کراں اور پھر صبر دے بارے بھی کچھ بیان کراں اور پھر آخر تے انشاءاللہ مشن دی تکمیل دے بارے بھی کچھ عرض کراں گا۔ اللہ پاک ایسی ذات نے جس ذات نو عروج ہی عروج زوال صرف اور صرف اللہ دی ذات ہے کہ جنوں موت نہیں باقی ہر ایک نو موت نصیب ہو جائے۔ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا
کہ فلاں پہ موت وارد نہیں ہوئے گی، کیونکہ زندہ ہمیشہ رہنا ایک ہی صفت ہے، اللہ پاک دی صفت ہے۔ اور ساڈے بزرگوں نے تو دسیا ہی ہے کہ میرا اللہ کلا ہی ہے تے میرا اللہ زندہ ہے، ہمیشہ یہ بات دسی ہے، تساں اس گل نو بھلانا نہیں۔ اللہ پاک نے اپنے بارے اعلان کر کے کی آخیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا میرے سونے نبی جی، فرمایا وَتَوَکَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، فرمایا وَتَوَکَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، فرمایا میرے سونے نبی جی اپنے بھروسے اس رب تے کریا کر، فرمایا توکل اس رب تے رکھیا کر، وَتَوَکَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، فرمایا اس ذات تے توکل کریا کر، اس رب تے جیڑا رب تیرا ہمیشہ زندہ ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے آدرا دوستا دھیان نال سن لے میری بات نو، اللہ پاک نے کبھی کی فرمایا اپنی ذات دے بارے میرے تے تیرے رب نے اعلان کی کیتا ہے، فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ پاک نے اعلان فرمایا ہے، مولا فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، فرمایا میں تہاڈا داتا کون، میں تہاڈا رب کون، فرمایا الحی القیوم، اللہ فرماتے ہیں میں زندہ بھی ہاں تے میں قائم بھی ہاں، او میں زندہ بھی ہاں تے میں قائم بھی ہاں، معلوم ہویا ہر ایک نے فنا ہو جانا ہے، اگر باقی رہے گا تے میرا تے تیرا رب کلا ہی باقی رہے گا۔ اللہ پاک نے تیسرے مقام تے کی اعلان فرمایا، فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ پاک نے اعلان فرمایا کل من علیہا فان، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک، قرآن دے پروانے ہو، قرآن دیا محبتاں لے کے آنے والے ہو، انشاءاللہ یہ سلسلے جاری رہن گے، میرے رب دے فضل و کرم نال یہ قرآن دیاں پہاڑاں لگیاں رہن گی اللہ دے فضل و کرم نال۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا، فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ فرماندے نے ہر ایک نے فنا ہو کے رہنا ہے، اوے ہر ایک نے مٹ کے رہنا ہے، سونیاں سونیاں کوٹھیاں تے ودیا گھراں دے وچ بیٹھیاں نے بھی جنگلاں دے وچ ڈیرے لا لے نے، اور لوگوں کائنات دے ہو بڑے بڑے سونے بستریاں تے سون والیاں نے بھی جنگل وچ شہر خاموشاں وچ ڈیرے لا لے نے۔ اللہ پاک نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھ کے رہنا ہے، اس واسطے موت تو مفر نہیں۔ اور کسی اہل دل نے عجیب ہی بات کہہ چکی ہے، وہ آندا ہے یہ سفر کرنا پہ گیا، اور یہ سفر کرنا پہ گیا انبیاء نو، صحابہ صالحین دے اولیاء نو، یہ سفر کرنا پہ گیا انبیاء نو، صحابہ صالحین دے اولیاء نو، بلا لیا رب نے محمد مصطفیٰ نو، تینوں دس خامیاں کس نے ولانا، اگے رکھیاں اٹھو سار بانا، گیا لد کافلا تیرا ندانا۔ اس واسطے موت کے فیصلے پر حق نے، کوئی انسان ہمیشہ زندہ رہنے دا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اگر دنیا تے زندہ رہنا ہوندا ہمیشہ واسطے تے نبی زندہ رہندے، اگر دنیا تے زندہ رہنا ہوندا ہمیشہ واسطے تے نبی آدم زندہ رہندے، اگر دنیا تے زندہ رہنا ہمیشہ واسطے ہوندا تے نبی نوح زندہ رہندے، ابراہیم خلیل زندہ رہندے، اور حضرت موسیٰ کلیم زندہ رہندے، عیسیٰ زندہ رہندے۔ اگر دنیا تے زندہ رہنا ہوندا تے آمنہ دے لال ہمیشہ زندہ رہندے۔
کدوں سے آبا دا دل کرتا سی نبی پاک جان ہائے ہائے کدوں دل کرتا سی پیغمبر دے فرمانیاں دا اے کون لوگ نے اور جڑے لوگ نبی پاک تے اپنی جاناں نچھاور کرنے والے اے او لوگ نے اے ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی حیدر کرار اور طلحہ زبیر اور جڑے جنگاں دے دوران نبی پاک دے ول آن والے پیراں دے سامنے کھڑے ہو کے اپنے سینے پیش کرتے تھے اس واسطے کوئی بھی یہ نہیں سی چاہتا کہ نبی پاک چلے جان لیکن اللہ پاک دیاں مرضیاں ویکھ لے جدوں رب اپنی مرضیاں کرن تے آ جاندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پیش خبریاں تھوڑیاں جیاں پیارے نبی دی وفات دیاں عرض کراں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع دے موقع تے خطاب کر رہے ہیں 1 لاکھ دے قریب صحابہ موجود ہیں جدو سونے نبی دی فصل پک چکی تھی بہار لگ چکی سن ہاں جی 1 لاکھ دے قریب صحابہ موجود نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی تے کھڑیاں ہو کے تقریر کیتی ہے پیارے پیغمبر نو خطاب کرن تو بعد اللہ پاک نے وحی فرما دیتی ہے اور رب دا قرآن کی ہے سن اللہ پاک نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم بڑیاں ایسا میرے بزرگاں تانوں سنائیاں ہیں کیڑی پڑھا جی نہ ہونا پڑھی ہوئے ہے ہر عہد پڑھ چڈی قرآن دا ہر حرف پڑھ کے تانوں سنا چھڈیا قرآن دے پروانے ہون الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اللہ پاک نے فرمایا میں دن اج دن تواڈے تے دین مکمل کر چھڈیا ہے اے میرے سونے نبی جی اج دے دن میں دین مکمل کر دیتا ہے جدوں سے آپا نے آیت سنی ہے حضرت ابو بکر نے سنی حضرت عمر نے سنی رون لگ پے ہاں جی آیت سن کے اکھاں چوں آنسو سیانے سن محرمان راز نبوت سن نبی پاک دے راز بھی سمجھ لیندے سر نبی پاک نے جدوں ایت پڑھ کے سنائی ہے الیوم اکملت لکم دینکم تے حضرت ابو بکر رون لگ پیندے نے حضرت عمر رون لگ پیندے نے تے آپا نے پوچھیا کی ماجرا ہے ابو بکر کیوں روندا ہے اے عمر کیوں رو رہا ہے انہیں آکھیا جدوں رب نے آکھیا میں دین مکمل کر لیا ہے جب رب نے کیا چھڈیا میں دین مکمل کر لیا پھر یہ پیغمبر دین مکمل کرنے واسطے آیا لگتا ہے ساڈا نبی ساڈے تو جان والا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجۃ الوداع دے موقع تے پھر صحابہ نو کی آکھیا سونے نبی نے اپنے پروانیاں نو کی آکھیا فرمایا میرے صحابہ لعلی لالکاکم بعد یومی ھذا فرمایا شاید آئندہ سال میں تانوں اس جگہ تے نہ مل سکا اے میرے پروانے ہو شاید آئندہ سال اس حج دے میری تواڈیاں ملاقاتاں نہ ہو سکن زیارتاں کر لئیاں صحابہ نے فرمایا لعلی لالکاکم شاید میں تانوں نہ مل سکا آؤندے سال تواڈیاں میریاں ملاقاتاں نہ ہو سکن اے میرے صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحج دا مہینہ حج کر کے واپس آ جاندے نے تے اگے مہینہ آ جاندا ہے محرم دا محرم دے مہینے تو بعد سفر دا مہینہ ہے سفر دے مہینے وچ نبی پاک علیل ہو جاندے ہیں انہیں دسیا کہ بیمار بھی میں کر سکنا ہاں جی میرا نبی بھی علیل ہو سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بخار ہو جاندہ ہے سفر دے مہینے اندر بخار ہے آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دے اوتے ربیع الاول دا مہینہ بھی آ جاندہ ہے دوستا ذرا باتاں تے غور کر لئی پیارے پیغمبر تے ربیع الاول دا مہینہ ہوندا ہے بخار دیاں شدتاں وددیاں جاندیاں نے بخار زیادہ ہوندا جاندا ہے حتیٰ کہ وفات تو 4 دن پہلوں نبی
پاک نے صحابہ نو آکھیا 6 مشکاں پانی دیاں لے کے آؤ. اللہ اللہ 6 مشکاں پانی دیاں صحابہ نے نبی پاک تے بہائیاں الرحیق المختوم. ہاں جی 6 مشکاں پانی دیاں. سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بخار کچھ بہتر ہوندا ہے. اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کردے نے کچھ دنوں بعد کہ میں جماعت کراواں اگے جماعت کراندے سن جانتے سن اج جماعت کران واسطے جایا نہیں جا رہا. ہاں جی میں کدی اپنے بزرگاں دے بارے سوچیا کرنا کدی اس منبر تے کدی اوتھے کرسی تے بیٹھا. ہاں جی یہ اللہ پاک دیاں مرضیاں نے او دے فیصلے دے. اللہ سی تیرے فیصلیاں نو تسلیم کرنے ہاں. اللہ سی بے صبری قوم نہیں. اللہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنا چاہتے ہیں لیکن غشی دا دورہ پہ جاندہ ہے. 3 مرتبہ پیارے پیغمبر نو غشی دا دورہ پیا. ہار کے فرمایا اے ازواج مطہرات ابو بکر کو کہو جماعت کرائے. فل یصلی بالناس کہہ دیو میرے ابو بکر نو جماعت کرائے. حضرت ابو بکر نو یہ اعلان ملتا ہے جناب ابو بکر نے امام نبی پاک نے بنایا ہے. اسی امام کیوں نہ منی اور جنوں نبی پاک نے امام بنایا ہے. صدیق نال بھی ساڈے باپ نو بڑا پیار سی. ہاں بڑا پیار. یہ وکھرا ہی الفت دی ایک کہانی سی جدوں شان صدیق بیان کرتے تھے 2-2 3-3 گھنٹے بیان کریے. ہاں جی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ منبر تے حضرت نبی پاک دے مصلی تے کھڑے ہو جاندے نے. نبی پاک نے امام بنایا ہے اور اس امام دے پیچھے عمر بھی نماز پڑھدے نے, حضرت عثمان بھی نماز پڑھدے نے, حضرت علی بھی پڑھدے نے, طلحہ تے زبیر بھی پڑھدے نے, او بلال بھی پڑھدا ہے تے حضرت عباس بھی پڑھدے نے. ساریاں دا امام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر نے 17 نمازاں پڑھائیاں. کنیاں نمازاں 17 نمازاں پڑھائیاں. پیارے پیغمبر زندہ سن, حیات سن, اگے بیمار سن, مسیطے نہیں سن آ سکتے, حجرہ مبارکہ سے بہ کے پڑھتے سن. اس دوران حضرت ابو بکر نے اور لوگوں 17 نمازاں پڑھائیاں. اور جس آدمی نے اور جس شخص نے نبی پاک دے ہوندیاں اور 17 نمازاں پڑھائیاں نے اور تمام امت کا خلیفہ کیوں نہیں ہو سکتا. 17 نمازاں ابو بکر نے پڑھائیاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دن وفات پاندے نے. فجر دی نماز ویلے پیارا پیغمبر اٹھتے نے تے فجر دی نماز اٹھ کے جناب اپنے کمرے چوں باہر نکلتے نے تے اپنے صحابہ دی جماعت ہوندی ویکھی. صحیح بخاری ہے. صحابہ دی جماعت ہوندی ویکھی تے نبی پاک دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو جاندے نے, نالے مسکرا بھی پیندے نے. صحابی آندا کان وجہہ برکت مصحف یہ لگتا سی جی قرآن مجید کے ورکے کھلے ہوئے. سونا پیغمبر مسکرائے, ہل سے صحابہ دیاں نظراں پہ گئیاں. اللہ اکبر. دوستو باتاں تے غور کرنا. صبح دی نماز ہے, جاشت دا وقت ہوندا ہے, شاہ ویلے دا وقت ہوندا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے سکرات موت تاری ہون لگ پیندیاں نے. آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھیا عائشہ مینوں مسواک پکڑا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت عائشہ نے مسواک چبا کے سونے مصطفیٰ نو پکڑا دیتی. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت نو کنا پسند کیتا ہے. سگٹا نہ پیا کرو. نبی محترم نے طہارت نو کنا پسند کیتا ہے. نبی پاک نے مسواک کرنی شروع کر دیتی ہے. مسواک کری جا رہے نے اور حضرت عائشہ صدیقہ دی گود وچ پیغمبر دا سارے تے تاں تیری تے میری ماں عائشہ صدیقہ فخر نال کیا کر دیا سی. فی پیتی
فی بیتی وفی یومی وبین سحری و نہری. ایسا کیا کر دیا میرے گھر سن. ہاں جی میرے گھر سن بین سحری و نہری. میری گود وچ پیغمبر دا سر مبارک سی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ بولی جا رہے ہیں. اس تو پہلوں غشیاں تو پہلوں نبی پاک نے لوگوں کو کٹھیاں کیتا. او لوگو جے کسے تے میرے کو زیادتی ہوئے تے مینوں معاف کر دے. ہائے ہائے جے کسے نو میں نجائز ماریا ہوئے تے میرے کو بدلہ لے رہے. اللہ اکبر. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تے وقت آ جاندا ہے آمنہ دے لال حضرت عائشہ صدیقہ دی گود وچ سر رکھ کے لیٹے ہوئے نے تے کی پڑھدے نے اللہ کی پڑھدے نے من الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یا اللہ انہاں لوکاں دے نال اپنے پیارے نبی نو رکھی نالے دعا کردے جا رہے نے اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی. پھر اگے جا کے کیا اللہ اللہم الرفیق الاعلی اللہم الرفیق الاعلی. اے اللہ میں تیریاں رفاقتاں چاہنا. 3 بار نبی پاک نے آکھیا تیری تے میری ماں عائشہ کہندیاں میں کن قریب کر لینی ساں کہ سونے نبی کی بول دے پے. تھوڑی تے میری ماں نے پیارے پیغمبر دے وفات دے وقت دے الفاظ بھی محفوظ کر دیتے. اللہ اکبر. نبی محترم وفات پا جاندے نے صحابہ کرام رون لگ پیندے نے. قرآن مت جاندا ہے تیری تے میری ماں عائشہ صدیقہ بھی رون لگ پیندیاں نے. حضرت فاطمہ بھی رون لگ پیندیاں نے. باوازاں باہر پہنچدیاں نے. صحابہ جے قرآن مت جاندا ہے اوے عمر جیسا جری آدمی حواس کھو پیندا ہے. میں ویکھیا جس دن ساڈے بزرگاں وفات پائی بابا عبد الرحمان انج روئے جویں بچے روندے. میں کیا بندہ تے سیاح پر حواس کھو بیٹھا. ہاں جی اللہ. حضرت عمر جری تے دلیر تے بہادر آدمی سن لیکن حضرت عمر کی کہہ رہے ہیں جہاں بندہ یہ کہے گا کہ نبی پاک فوت ہو گئے نے عمر وہ دی گردن تلوار نال او دے تن تو جدا کر دے گا. عمر جوش وچ اس جوش دا مقابلہ کرے تے ابو بکر ہی کرے جی شان ودے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آ جاندے نے گھوڑے تو اترتے نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ انور تو یمنی چادر چکدے نے. یمنی چادر چک کے تے ابو بکر نے پیشانی دا بوسا لیا تے آکھیا میرے پیارے پیغمبر تواڈے تے 2 موتاں نہیں سن آونیاں جیڑی آونی سی آ چکی ہے. ابو بکر روندے روندے باہر نکل آندے نے. باہر آ کے صحابہ کرام دا مجمع لگا ہویا ہے. ابو بکر کھڑے ہو جاندے نے ویکھیا قوم نو کنٹرول کیویں کیتا ہے. صدقے جائیے صدیق تیری شان دے. فرمایا کائنات دے لوکاں من کان منکم یعبد محمد فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فرمایا جیڑا تواڈے چوں اللہ دی نبی پاک دی پوجا کردا سی او سن لوے پیغمبر فوت ہو چکے نے قد مات. یہ کنے آکھیا ابو بکر نے آکھیا. شروع سے قد داخل کیتا تاکید واسطے کلام نو محکم کرنے واسطے آکھیا قد ماتا قد ماتا قد ماتا. نبی پاک وفات پا گئے نے تے جڑا اللہ دی پوجا کردا ہے او سن لے رب زندہ ہے.
دسیا کہ یہ زندہ بھی پوچھا ہے یہ میرا اللہ زندہ ہے اللہ نو موت نہیں فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ اللہ پاک ہمیشہ زندہ نے کہ نالے قرآن پاک دی عید پر دیتی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي الشَّاكِرِينَ اللہ دے پیارے نبی دے پیارے صحابی نے عید پڑھی کہ نبی پاک نے فوت ہو جانا ہے نبی فوت ہوندے گئے جدوں عید پڑھ کے سنائی عمر حیران رہ گئے کہندے نے اج لگدا سی جویں قرآن پاک دی عید اج ہی نازل ہو رہی ہے جویں عید اج ہی نازل ہو رہی ہے دوستو صحابہ نے صبر دا مظاہرہ کیتا کسے صحابی نے ماتم کیتا اور کسے صحابی نے سینہ کوبی کی تھی کسے صحابی نے وغیرہ کیتا نہیں کیتا بلکہ اللہ پاک دے قرآن نو تسلیم کر دے سن اللہ پاک نے کی فرمایا اور صبر کرن والیاں دیاں شاناں کی نے فرمایا والصابرین والصادقین الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے قوم نے فرمایا والصابرین صبر کرنے والے والصادقین سچ بولن والے والقانتین فرمایا اللہ پاک دے تابعدار بندے والمنفقین اللہ دی راہ وچ مال خرچ کرنے والے والمستغفرین بالاسحار تے فرمایا سحری ویلے اٹھ کے اللہ کولوں اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگن والے الصابرین صبر کرنے والے اور صبر کرنا انبیاء دا شیوا ہے بولو کدا شیوا ہے انبیاء علیہ السلام دا شیوا ہے مصیبت دے وقت صبر کرنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات کی اجازت دیتی ہے آنکھ دا رونا جائز ہے پر منہ دا رونا جائز ہے منہ نرفا ویلا کرنا جائز نہیں آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے پیارا لخت جگر ابراہیم فوت ہو رہا ہے کہ نبی پاک دیاں اکھاں چوں آنسو جاری نے صحابی کول بیٹھا تے کی آندا ہے اللہ دے نبی جی تسی وی روندے ہو آکھیا کی پوچھنا ہے دل دا رونا جائز ہے تے ویلا کرنا جائز اس واسطے اگر اکھاں چوں آنسو آئے تے اے جائز ہے لیکن جناب ماتم کرنا تے سب و شتم کرنا اور سینہ کوبی کرنا تے زنجیر مارنے یہ قتل اسلام انہاں چیزاں دی اجازت نہیں دیتا نبی پاک نے صبر دا مظاہرہ کیتا صحابہ نے ہر موقع تے صبر دا مظاہرہ کیتا اور اللہ پاک نے دسیا کی ہے جڑا بندہ صبر کردا ہے اودیاں شاناں کی نے ہدایت یافتہ کون ہے اور زنجیر مارن والا ہدایت یافتہ نہیں سینہ کو بھی کرن والا ہدایت یافتہ نہیں اللہ پاک نے فرمایا والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون اللہ پاک نے فرمایا جڑے لوگ صبر کردے نے او کی نے جڑے مصیبت دے وقت کی کہندے نے قالو انا للہ و انا الیہ راجعون مصیبت دے وقت جڑے بندے یہ کہندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون جڑے مصیبت دے وقت یہ لفظ پڑھدے نے تے صبر کردے نے اللہ فرماندے نے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ
فرمایا انہاں لوکاں اُتے میریاں رحمتاں نے، اور آخر سے رب نے ڈگری جاری کر دیتی، فرمایا واولائک هم المهتدون، فرمایا جڑے لوکی صبر کردے نے وہی ہدایت یافتہ نے۔ اور دوستو اگر مصیبت آئے تو صبر کریے، اور اگر پیر تے کنڈا چبے تو پھر بھی صبر کریے، نبی پاک نے فرمایا ایدا بھی اجر ملتا ہے۔ سونے نبی نے آکھیا ہے اور جنیاں اکھاں خس جان مبینہ ہو جائے صبر کرے، فرمایا قیامت نو جنت ہے۔ یہ صبر دی عظمتاں نے۔ ایک بی بی آندی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کی آندی ہے، اللہ دے نبی جی مینوں مرگی دے دورے پیندے نے، مینوں یہ پریشانی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی میں تیرے واسطے دعا کر دینا، اللہ پاک تینوں مرگی دے دوریاں کولوں محفوظ کر لیں گے، لیکن اینی گل یاد رکھی جے تو آوا ان صبر تے فلکل جنہ، فرمایا ان صبر تے تیرے واسطے جنت ہے۔ انہیں آکھے اللہ دے نبی جے صبر کریاں جنت ملدی ہے تے مینوں مرگی وارے وچ، مینوں مرگی وارے وچ میں رب دی جنت جانی ہوں۔ اس واسطے دوستو یہ صبر دیا شانہ نے۔ اللہ پاک نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، فرمایا صبر کرنے والوں بے حساب اجر ملتا ہے۔ یہ صبر کرنے والوں دیاں شانہ نے۔ آج میریاں باتاں تے غور کر لے، صبر کرنا نبیاں دا طریقہ ہے، اور صبر کرنا حضرت ایوب دا طریقہ ہے، صبر کرنا نبی یعقوب دا طریقہ ہے۔ دوویں پتر کھس گئے نے، پتراں نال پیار بھی بڑا ہے، بیٹا یوسف بھی کھس گیا ہے، بنیامین بھی کھس گیا ہے، تے حضرت یعقوب کی کہندے پہنے قال انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، آگیا میں اپنیاں گلاں اپنے رب سامنے پیش کرنا، میں اپنیاں پریشانیاں اپنے رب سامنے پیش کرنا۔ تے کبھی نبی یعقوب نے کیا ہے فصبر جمیل، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، آکیا مینوں صبر ہی چنگا ہے۔ آندا مولوی جی نبی ایوب یعقوب علیہ السلام 40 سال روندے رہے، اسی کہنے اکھاں دا رونا روندے رہے، اکھ دا رونا جائز ہے، پر نبی یعقوب نے ماتم نہیں کیتا، نبی یعقوب علیہ السلام نے سینہ کو بھی نہیں کیتی، زنجیر زنی نہیں کیتی، کیونکہ جڑے گم جاندے جڑے گواد جان انہاں دیاں یاداں ستاندیاں رہندیاں نے۔ جڑا پتر موقعیاں دا گم جائے عید دے موقع تے بھی یاد آ جاندا ہے، اور شادیاں دے موقعیاں تے بھی یاد آ جاندا ہے، خوشیاں دے موقعیاں تے یاد آ جاندا ہے۔ تاں تے مولا نے فرمایا اور دور گیاں دی تے چھوڑ گیاں دی، اور دور گیاں دی تے چھوڑ
گیا واندی تے دل تو تانگ نہ جاندی تے ہتھی دفن جنان کریے اور لتی واس تنا دی اے دوستو اے اللہ پاک نے نبی یعقوب علیہ السلام نو صبر تو دیتا ہے نبی یعقوب فرماندے نے صبر جمیل میں صبر کراں گا ایک رب دا نبی ہے اے تے بھی ازمائش آئی ہے اے نبی ایوب ہے اللہ دا پیارا نبی ہے 18 سال بیمار کنے سال بیمار 18 سال بیمار رب اپنے دا امتحان لیا کرتا ہے کئی آندا جی فلانا بیمار ہویا جی فلانے نو فالج ہویا ہاں جی روپڑی صاحب نو فالج ہویا جی فلاں نو فالج ہویا جی فلاں انج ہو گیا اور دوستا امتحان رب اپنے دے لیا کرتا ہے جڑا سکول وچ داخل ہوئے امتحان اودا ہوندا ہے اور جڑا کالج وچ داخل ہوئے امتحان اودا ہوندا ہے جڑا مدرسے وچ داخل ہوئے امتحان اودا ہوندا ہے اور توحید والے سکول وچ روپڑی صاحب بھی داخل سن اور توحید والے سکول وچ احسان اللہ زبیر بھی داخل سی اور توحید والے سکول وچ حبیب الرحمان یزدانی بھی داخل سی اس توحید والے سکول وچ حافظ عبداللہ شہوپری بھی داخل سی وہ سکول توحید والا جڑا اس سکول کے داخل ہے او دا امتحان ہے اللہ پاک نے نبی ایوب علیہ السلام دا امتحان لے آئے کیونکہ سکول توحید والے وچ داخل ہے جڑا توحید والے سکول وچ داخل نہیں باہر رہندا ہے او دا امتحان نہیں امتحان توحید والیاں دا ہویا کردا ہے اللہ پاک نے فرمایا میرا نبی بیمار رہا اور کتاباں چ لکھیا ابن کثیر لکھدے نے 18 سال اللہ دا نبی ایوب بیمار رہا شیطان نے بھی پریشان کیتا ہے اللہ دا نبی کی آندا ہے اپنے رب نو پکار کے کی آندا ہے صبر اینا کیتا ہے صبر اینا کیتا ہے کہ اللہ پاک نے ڈگریاں جاری کر دتیاں نے اللہ پاک نے فرمایا حضرت ایوب دے بارے مولا فرماندے نے انا وجدناہ صابرا انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب اللہ پاک نے فرمایا انا وجدناہ صابرا اور کسے نو مولوی آ کے بڑا صبر والا ہے کسے نو قاری آ کے بڑا صبر والا ہے کسے نو حاجی آ کے بڑا صبر والا ہے اور کسے نو کوئی آ کے بڑا صبر والا ہے تے بڑی گل نہیں حضرت ایوب نو اللہ پاک نے آکھیا انا وجدناہ صابرا فرمایا لوکو میرا ایوب صبر کرنے والا سی نعم العبد نعم العبد نعم العبد اللہ پاک نے فرمایا میرا ایوب بڑا ہی چنگا بندہ سی بڑا ہی چنگا بندہ سی حضرت ایوب دعا کی کر دے پہنے حضرت ایوب نے کیا ہے اللہ پاک نو ہارا مار کے کیا ہے اللہ فرماندے نے با ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین حضرت ایوب نے دعا کی ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ اپنے رب نو پکار کے کیا ہے انی مسنی الضر اے اللہ میرے پہ بیماری چھا چکی ہے بیماری مسلط ہو چکی ہے اگے اے نہیں آکھیا شفا دے دے گل تے اے بنتی سی ہے کہ یا اللہ شفا دے دے اللہ تیرا بندہ کڈا پکا سی کنا پیروں دا پکا بندہ سی تیرا حضرت ایوب نے اگے اے نہیں کہا کہ یا اللہ مینوں شفا دے دے بلکہ یودی صفت دا واسطہ پا دیتا ہے تے کیا ہے وانت ارحم الراحمین اللہ تیرے تو بد کے رحمتہ کرنے والا کوئی نہیں رب نو آکھیا کہ یا اللہ تیرے ایک رحیم ہوندیاں وی شفا نہ ملے اللہ پاک نے فرمایا ایوب
ہن شانہ رب دیاں وے بیمار رکھن تے آئے تے 18 سال بیمار رکھے، جے شفا دین تے آئے تے چند منٹاں تے شفا دے چھڈے۔ اللہ پاک نے فرمایا کی ہے، اللہ فرماندے نے ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، فرمایا میرے پیارے ایوب تیرا کام ہے زمین تے اڈی مارنا، میرا کام ہے صاف تے شفاف چشمہ جاری کر دینا، پانی پیے گا اندر دیاں بیماریاں ختم ہو جان گیاں، پانی نال نہائے گا پیاریا تے باہر دیاں بیماریاں مک جان گیاں۔ یا اللہ روپیاں دی بھی لوڑ ہے، یا اللہ روپیاں دی بھی لوڑ ہے۔ اللہ پاک نے رحمتاں کر دتیاں نے، حضرت ایوب نہا رہے نے، نہا کے فارغ ہوندے نے، اچانک سامنے سونے دا میਂہ پین لگ پیندا ہے۔ اس واسطے اس مالک تے بھروسے کریا کر۔ اللہ پاک نے فرمایا وتوکل علی الحی الذی لا یموت، میرے رب نے یا کیا میرے سونے نبی جی اس رب تے بھروسے کر جے رب نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، لا یموت جنوں موت نہیں۔ اس رب دیاں شاناں کی نے، کبھی اللہ پاک کی فرماندے نے ان اللہ فعال لما یرید، اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ فعال لما یرید، فرمایا میں جو چاہوں کرنا میری قدرت کامل ہے۔ کبھی اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز تے قادر ہے، وہ دی قدرت مطلقہ ہر شے تے غالب ہے۔ کبھی اللہ پاک نے فرمایا ہے واللہ غالب علی امرہ، فرمایا میں اپنے فیصلیاں کے غالب ہوں۔ اس واسطے اللہ دے فیصلے تسلیم کرنے پین گے اور اللہ اسی تیرے فیصلیاں نو تسلیم کرنے ہیں۔ اور اگلی بات یاد رکھی دوستا، بات مشن دی ہے۔ حضرت ابو بکر نے نبی پاک دی وفات تو بعد بات کیتی سی تے مشن دی بات کیتی سی، اج اسی بھی اس طریقے تے عمل کرتے ہیں، یہ بات کران گے تے مشن دی بات کران گے۔ ساڈے بزرگاں دا مشن کی سی؟ توحید نو اجاگر کرنا، صحابہ دے فضائل بیان کرنا، اہل بیت دی شان بیان کرنا، اور جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ توحید بیان کرتے رہیں گے، صحابہ دے فضائل بیان کرتے رہیں گے، اہل بیت دی شان بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ ازل میں نرا رو رو کے آنسو گرا گرا کے باتاں نہیں بندیاں، اور گلیڈو گرا گرا کے باتاں نہیں بندیاں۔ جرم نال اپنے سینے مضبوط کر کے اس بزرگ نو ثواب پہنچو۔ ثواب کیویں پہنچ سکتا ہے؟ اسی بھی صدقہ جاریاں، تسی بھی صدقہ جاریاں، اسی بھی صدقہ جاریاں، تسی بھی صدقہ جاریاں۔ میں انا میرے باپ دا خرچہ بڑا ہے انشاءاللہ میرے بزرگاں دا خرچہ بڑا ہے، بڑا خرچہ پہنچے گا۔ میں کبھی کیا کرتا سا جدوں کبھی پریشان ہوندے بیمار ہوندے تے میں بیٹھ جانا، عبد الرحمان صاحب نے دوسرے سارے بیٹھ جانا تے میں آخنا ابا جی کیوں پریشان ہوندے ہو؟ اللہ نے تواڈے واسطے بڑا اجر رکھے، اینا اجر جس شہر سے جانا کوئی بندہ مل گئے وہ آندا میں اہل حدیث ہویا، حافظ صاحب کی تقریر سن کے۔ جس مقام پہ جانا میری کی حیثیت ہے، میری کی حیثیت ہے، لیکن جس سٹیج پہ کھڑا ہونا لوکی دورے آتے ہیں، حافظ اللہ صاحب کا بیٹا آیا ہے، یہ محبت لین والے آتے ہیں، ساری کوئی حیثیت نہیں۔ اسی تے وہ مشن نو جاری رکھنے والے ہیں۔ مشن بھی صرف وہدا نہیں بلکہ انبیائی مشن، تقلید نہیں کرتے، انبیائی مشن۔ یہ مشن حضرت ابراہیم تھا، یہ مشن ابراہیم خلیل تھا، یہ مشن حضرت موسیٰ کلیم تھا، یہ مشن جنگ بدر اندر نعرہ حق بلند کرنے والے سونے نبی تھا۔ میں کیا کرتا سا؟ میں کیا جی صبر کرو، تھوڑیاں بڑیاں شاناں نے، اللہ نے تبلیغ دا تانوں اینا اجر دینا ہے کہ اجر مکنا نہیں۔ اتنی دنیا جڑی تانوں سن کے توحید پرست ہوئی،
ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੰਘਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਖਾਂ ਹੈ? ਇਸ ਬੱਤੀ ਚੌਕ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਫਕੀਰ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਦਿਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਬਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, इंशाअल्लाह ਇਹਦਾ ਅਜਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਨ ਦੱਲਾ ਅਲਲ ਖੈਰ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਦਾਲ ਅਲਲ ਖੈਰ का फाइल ही, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੇਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, जब तक वो बंदा जिन्हों रहनुमाई मिली है, जब तक वो नेकियां करता है रहनुमाई करने वाले ਨੂੰ बराबर सवाब पहुंचता रहता है। एक बंदा हजारां लखां के करीब लोग जिन्ना तौहीद कबूल की थी, जिन्ना उस मर्दे कलंदर की सदा सुन के और मस्जिद विच जगह जगह शहर शहर करिया करिया बस्ती बस्ती नगर नगर हर मुकाम पे हर जलसे से हर तकरीर से हर जुमे से जो ना किया लोगों क्या दे अल्लाह कल्ला ही है, बाहों बुलंद करके बाजू बुलंद करके क्या दे अल्लाह कल्ला ही है, और कल्ला ही दाता है, और कल्ला ही मुश्किल कुशा है, और कल्ला ही हाजत रवा है, और कल्ला ही दुनिया तरन वाला कहते सुन के नहीं गवाही देते हाथ खड़े करके मेरे अल्लाह के अल्लाह गवाह मौजूद ने। अल्लाह ये हजारों और करोड़ों दुनिया पूरे मुल्क में मौजूद है जी इस बात की गवाही देगी कि अब्दुल्ला शरीफपुरी ने तेरी तौहीद के नगमे बुलंद किए, तेरी तौहीद के नगमे नापे हुए ते कादे वास्ते तेनू राजी करने की खातिर। अल्लाह आज उस हस्ती पे राजी हो जा, अल्लाह आज राजी हो जा, अल्लाह आज करम फरमा दे। आज दोस्तों बात सुनना, क्योंकि बात मिशन दी है, मिशन पाया तकमील तक पहुंचना चाहिए। अल्लाह पाक ने फरमाया की है, फरमाया वला ताहनु वला तहज़नु वला ताहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह पाक ने फरमाया ओ ईमान वालियो हिम्मत ना हारिया करो, हिम्मत ना हारिया करो, अपने दिल मजबूत कर लो, अपने दिलों को ताकतवर कर लो। वला ताहनु वला तहज़नु, एवें गमगीन ना हो जाया करो। फरमाया वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, फरमाया जे ईमान दे पक्के जे ते इंशाअल्लाह गालिब आके रहोगे। ये गल्लां मिशन दियां ने, इंशाअल्लाह पक्के रहांगे। वो ते क्या करते सन हर जलसे विच आए लोगों लहर लगी सी हर मुकाम ते, जिथे मेरा बुजुर्ग जा रहा सी खुदा दी कसम दुनिया कशा कशा पहुंचती है ते बड़े जज्बियां से पहुंचती ते लोग मैं आप अपने कन्नी सुनदा लोग आंदे यार हाफिज साहब दा कुरान पढ़ना ही वखरा है। कन्नी मेरे कन्नी गल्लां पहुंचदियां, ये गल्लां पहुंचदियां सन जिन्ना मेरे सीने नूं मजबूत कर दिता, जिन्ना मेरे भाई नूं, जिन्ना बातां ने मेरे भाई नूं मुतसर किया। खुदा दी कसम साडे बाप ने सानू डांगा मार के नहीं पढ़ाया, लोगों सोटियां मार के नहीं पढ़ाया, उन्हें साडे एक दिन भी अब्दुल रहमान साहब ने हिफज कराया तो एक दिन भी सोटी नहीं मारी है, एक दिन नहीं मारिया। असल गल की सी, असी क्यों दीन पढ़ गए, असा वेखिया साडे बाप की मिशन नाल मुखलसाना वाबस्तगी है। किसी ने किराया दिता या नहीं दिता, किसी ने खिदमत की या नहीं की थी। कोई गरीब है उन्हें आखिया हाफिज जी साडे वसैल थोड़े ने, पुत्रा मैं आ जाएगा, मैं आवागा इंशाअल्लाह, मैं तेरे डेरे से आके तुझे तेरी आवाज़ बुलंद करांगा। कभी नहीं सी सोचा, रब की कसम खा के आना इस मिंबर से खड़ा होकर ऐलान करना उस मिशन नाल जी मुखलसाना वाबस्तगी सी, उस वाबस्तगी तो मुतसर होके मैं भी सही बुखारी पढ़ी, मेरे भाई ने भी सही बुखारी पढ़ी, असा दीन पढ़िया इस बारों पढ़िया कि साडे बुजुर्गों की मिशन नाल वाबस्तगी मुखलसाना और हर जगह पे हर मुकाम पे जब तक तौहीद का ऐलान नहीं सन कर लेंगे कभी सुकून नहीं सन कर।
بیان کردیاں مضمون کچھ ہونا، مضمون پاویں نماز دا ہوئے ہیں، کیوں میاں مضمون پاویں کوئی ہوئے، کوئی مضمون بھی ہوئے، بیان کردیاں کیا رو لوگوں بولو اللہ کل ہی ہے، کیا شردے سن تے میں کدی کی کیا کرتے سن، وہ پتا مخلوقوں کو سجدہ اور مخلوقوں کو سجدہ نہ کیا ہے نہ کریں گے، مخلوقوں کو سجدہ مخلوقوں کو سجدہ نہ کیا ہے نہ کریں گے، یہ ظلم گوارا نہ کیا ہے نہ کریں گے، مخلوقوں کو سجدہ نہ کیا ہے نہ کریں گے، یہ ظلم گوارا نہ کیا ہے نہ کریں گے، بشر کو سجدہ توہین بشر کی، بشر کو سجدہ توہین بشر کی ہم نے کبھی ایسا کیا ہے نہ کریں گے، تقدیس کے پردے میں گلا یار نا محبت والیاں، تقدیس کے پردے میں، تقدیس کے پردے میں کوئی مال بٹورے، تقدیس کے پردے میں کوئی مال بٹورے، ہم نے کبھی ایسا کیا ہے نہ کریں گے، اور قوالوں کی دھن پہ، قوالوں کی دھن پہ کوئی ناچے کوئی پھرکے، ہم نے کبھی ایسا کیا ہے نہ کریں گے، کیا کرتے سن اعلان کر کے کیا کرتے سن، کدی نبی پاک دے مصائب و اعلان بیان کرتے ہیں، جدوں سونے نبی نو توحید دے پاروں ازمائشاں آئیاں ہیں، جدوں سارے چھڈ گئے پیارے نبی نو سب چھڈ گئے، اور لوگوں اے بات سننا بعد قابل غور ہے، جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے مصائب و اعلان دے پہاڑ آ جاندے نے، پیارے پیغمبر نو سارے چھڈ جاندے نے، برادری چھڈ جاندی ہے، حتیٰ کہ چاچا ابو طالب بھی کی کہندا ہے، آندا بھتیجیا میں تیرا دفاع نہیں کر سکتا، اس توحید دے پاروں دنیا چھڑ دی، گل یاد رکھیا جے، میری گل پلے بن لیا جے، خدا دی قسمیں کروڑاں پتی جے ارباں پتی جے، تواڈے جو کوئی ایم پی اے بن جائے، کوئی ایم ایل اے بن جائے، کوئی کچھ بن جائے، لیکن کسی قبر دے سامنے، حجر دے سامنے، شجر دے سامنے وہاں بھی ہو کے نہیں جھک سکتا، نہیں جھک سکتا، نہیں جھک سکتا، جڑا جھکدا ہے ساڈا نہیں، جڑا جھکدا ہے وہ ساڈا نہیں، سانو کسے ایسے دی پرواہ نہیں، کیوں ساڈا مشن انبیائی مشن، یہ مشن ابراہیم خلیل کا مشن ہے، یہ وہ مشن ہے جس ابراہیم خلیل نے یہ نہیں سی دیکھیا میری برادری کی کرتی، یہ نہیں سی دیکھیا میرا باپ کی کرتا ہے، اور لوگوں یہ نہیں سی دیکھیا وقت دا حکمران کی کرتا ہے، نہیں دیکھیا کلا ابراہیم کھڑا ہو گیا، کلا کھڑا ہو گیا تو کیا کیا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، یہاں اپنے سینیاں نو آباد کر لو، اس قرآن دیاں بہاراں نال اپنے سینیاں نو آباد کر لو، اپنے ضمیر زندہ کر لو، ابراہیمی بن جاؤ، کیونکہ آپ عبداللہ شیوپڑی بھی ابراہیمی سن، وہ پڑھیا کرتے سن حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ مینوں کلا ہی کافی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچیا نہیں برادری کی آتی، اس واسطے چودھر مل جائے تے ایویں نہ گھبرا جایا کرو، چودھر کی نے خدا دی قسم اس جنت دے کوٹھیاں تے محلات دے مقابلے یہ کہڑیاں چودھر نے، اللہ مشن دی بات، اس مشن نو قائم رکھو۔ ہاں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو چاچے نے کیا گیا، اے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا تنگ ہوں، میں پریشان ہو گیا، یہ سارے بار بار مطالبہ کر دے پے نے کہ تو پیچھے ہٹ جا، اس واسطے تو میں مجبور ہو گیا، میں مجبور ہو گیا، میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتا، کیونکہ تیری دعوت بڑی سخت ہے، انہیں عربوں چھڑ کے ایک
رب نو کیویں لوگ من لین اکو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور کسی ترجمہ کرنے والے نے ترجمہ کیتا تے میرے بزرگاں نے پڑھ کے سنایا اور چچا کے دامن شفقت کو بھی ہٹتا ہوا پایا پڑھتے سن چچا کے دامن شفقت کو بھی ہٹتا ہوا پایا تو ہو کر دیدار ہادیے برحق نے فرمایا جفاؤں ظلم کی آندیاں چلے طوفان تیرا جائے مٹانے کو میرے شداد و حامان آ جائیں کسی دم کی کسی ڈر سے میرا دل کٹ نہیں سکتا مجھے یہ فرض ادا کرنا ہے اس سے میں ہٹ نہیں سکتا میرے ہاتھوں میں لا کر گر چاند و سورج بھی وہ رکھ دے میرے پاؤں تلے روئے زمین کا زر و مال رکھ دے خدا میرے پاؤں تلے روئے زمین کا زر و مال رکھ دے توحید کے مسئلہ سے میں ہٹ نہیں سکتا یہ بت جھوٹے ہیں خدا سچا ہے میں ان بتوں کو خدا کہہ نہیں سکتا اس واسطے ساڈیاں مجبوریاں اونجی رہن گی کیوں بھائی ساڈیاں مجبوریاں اونجی اللہ سی یہ نہیں آندے ساڈے تے ازمائشاں دے پہاڑ پا دے ساڈے تے ازمائش بڑی ہے جے حضرت فاطمہ نے کیا سی سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا لیکن یا اللہ مینوں تیریاں رحمتاں تے امیداں بڑیاں نے ہسپتال تو نکل دیاں جس ویلے کئی نوجوان اچھی اچھی آواز نہ رون لگ پے سن میں کیا خاموش ہو جاؤ رو نہ اچھی اچھی وہ اپنے پیارے کو جا رہے تھے وہ پیار اس رب نال سی وہ دوستی بھی وہ خاطر سی وہ دشمنی بھی وہ خاطر سی الحب فی اللہ بل بغض فی اللہ اللہ دوستی بھی تیری خاطر ہے یا اللہ جے کسی نال دشمنی ہے تے تیری خاطر اللہ اکبر اس واسطے مشن پایا تکمیل تک پہنچاؤ میں درخواست کراں گا اگر تسی چاہتے ہو انہاں بزرگاں دیاں نیکیاں اندر اضافہ ہوئے جنہاں لوکاں نے توحید سن کے قبول کیتی وہ اگے پہنچا دیں دیوے نہ دیوا بل جائے روشنیاں ہندیاں جان ایک وقت آئے گا انشاءاللہ ہر پاسے توحید دی آواز بلند ہوندی ہوئے گی انشاءاللہ اللہ کے دعا جو بیان کیتا اللہ قبول و منظور فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین آہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہ میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس